قاری زوار بہادر صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین و سامعات، بالخصوص بانی محفل الحاج صوفی شوکت علی قادری صاحب زیدہ مجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل نور، جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سر شام سے اس وقت تک محبتوں کا یہ ہجوم اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، اور یقیناً اہل ایمان کو حضور کے ذکر سے قلب اور روح کی تسکین کا سامان میسر آتا ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ مجالس، یہ محافل، یہ محافل نات جو تم منعقد کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ میں سادہ سے لہجے میں کہا کرتا ہوں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میرے ممدوح حضرت نعمان کی باتیں چھیڑو، ان کی باتیں ایسی کستوری ہے، تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو یقیناً محب کے لیے تذکرہ محبوب تسکین اور راحت کا سامان ہوتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ نے لکھا، کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا مصطفیٰ کریم کا نام امتی کے دل کی تسکین کا سبب نہیں ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو یقیناً اہل ایمان حضور کے تذکرہ نور سے، حضور کے ذکر خیر سے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے آئے ہیں۔ سو آج ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک ایک ساعت قبول فرمائے۔ یہ محافل نات، محافل میلاد نئی نسل کے اندر حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور ہمیں ان ذرائع سے اپنی نئی نسل کی آبیاری کرنی ہے اور ان میں حب رسول کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ میرے پاس جو محدود وقت ہے اس میں اسی عنوان سے میں آپ سے صرف 4 باتیں کرنی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مضمون کے اندر اس بات کو، ان کا ایک نثری مضمون ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نئی
نسل کے اندر حب رسول کی دولت منتقل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہیں جو اختیار کیے جائیں تو یہ زود اثر ہوں گے اور نسل نو کے دلوں کے اندر حب رسول کی تخم ریزی ہو سکتی ہے۔ وہ 3 باتیں اور ایک بات اپنی جانب سے عرض کر کے میرا موضوع اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمارے سینوں کو حب رسول کی دولت بیدار سے مالا مال کیا ہے، یہ ورثہ ہماری نسل میں بھی منتقل ہونا چاہیے، اور امت کی بقا کی ضمانت بھی حب رسول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ سرمایہ زندگی ہے اور سرمایہ ایمان ہے۔ دل اگر حب رسول سے خالی ہیں تو دل نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن 2 لفظوں میں آپ پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ ہی ادھار لوں گا۔ وہ کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر مومن کا سینہ حب رسول سے خالی ہے تو وہ مومن کا سینہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے اس دولت بیدار سے مالا مال ہیں، تو یہ دولت اپنی نئی نسل میں کیسے منتقل کی جا سکتی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ نسل نو میں حب رسول کی تخم ریزی کے لیے زود اثر ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں حضور کا پیار جاگے گا۔ درود شریف پڑھنے سے قلب کو راحت بھی ملتی ہے۔ بہت سارے وظائف ہیں جو من کو سنوارتے ہیں اور باطن کی روشنی کا سبب ہیں، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو باطن کو بھی سنوارتا ہے اور ظاہر کو بھی سنوارتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے، جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے۔ تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو
اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے، تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، چونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین کی کوک کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا، راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، اور مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان۔ انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے۔ آج انسان کا بانکپن، اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اور یہ ہواؤں کے سینے کو چیرتے ہوئے طیارے، یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے؟ جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے؟ تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے،
وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفعتیں حضور کو نصیب ہوئی ہیں وہ کسی اور کا مقسوم کبھی نہیں رہا، اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کو بھی دستیاب ہے کہ آپ فائر داغ چکے ہیں، آپ میزائل داغ چکے ہیں، پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انسان کے اس اختیار کو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ ایک اعرابی کو دعوت اسلام پیش کی، اس نے کہا میں تو تب مانوں گا یہ کھجور کا لٹکتا ہوا خوشہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے تو تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، رسالت مصطفیٰ کی گواہی دی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے جدا کی تھی ان کو بانٹا بھی جا سکتا تھا، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، اس صحابی کو مرحمت کر دی جاتی، ایمان کی خوشی میں بانٹ سکتے ہو، لیکن آقا جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ بدلے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیر جو ہے وہ واپس کیے جائیں گے۔ آقا کریم اس گچھے سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات کی کہانی ہے، اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا پڑے گا، حضور کے فضائل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے، حضور کے مراتب ان کو بیان کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کا احترام پیدا ہو۔ نسل نو کو حضور کی دہلیز پہ لانا ہوگا اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کے قصیدے سنانے پڑیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کی ترغیب دیں گے، ساتھ حضور کے کمالات کا بھی ذکر کریں گے کہ بیٹے حضور پہ درود پڑھ رہے ہو تو مت سمجھو کہ حضور سن نہیں رہے، تیرے درود کو مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ تو درختوں کی بولیاں سنتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضور نے استراحت فرمائی اور مجھے پہرے کے لیے کھڑا کر دیا، تو کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا جس سے میں حیران ہو گیا کہ صحرا میں ایک درخت تھا جو اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے تعجب خیز بات تھی۔ جب حضور بیدار ہوئے تو سب سے پہلی بات جو میں نے حضور سے عرض کی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور یہ سامنے والا جو درخت ہے یہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آیا ہے اور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ استراحت فرما رہے تھے اور یہ تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد پھر دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا۔ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سویا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، استاذنت ربہا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ محبوب میرے مالک میرے رب تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، میں سلام نہ کر رہا ہوں، تو کہا یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام تو درخت کی بولی کو بھی جانتے ہیں، حضور سو بھی رہے ہیں تو پھر بھی درخت کے سلام کے انداز کو حضور جان رہے ہیں، تو امتی اگر آقا کو سلام پیش کرتا ہے حضور گنبد خضرا کے اندر اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تیسری بات جس سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کر کے ان کے سینے میں حب رسول کا چراغ روشن کیا جا سکتا ہے، اقبال نے کہا کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ سناؤ، حضور علیہ السلام کے خد و خال اور حسن و جمال کی باتیں سناؤ، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔
اس عنوان کے ساتھ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنے مضمون کو آگے لے جاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابو طفیل جو آخری صحابی ہیں، ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے، لوگو آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اس بات پہ ناز ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، ہم نے ذوق کو دیکھا، ہم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ اقبال بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردیے داغ سخنداں کا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ بڑے فخر سے بات کیا کرتے تھے کہ میں علامہ اقبال کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، مولانا ظفر علی خان کا جو چھپتا تھا زمیندار اخبار، اس میں باقاعدہ وہ لکھتے بھی تھے، اور شاہ سرخیاں بڑے اچھے کاتب بھی تھے، اور شاہ سرخیاں ان کے ہاتھ سے ہوتی تھیں، تو وہ بڑے بڑے اساتذہ سخن کے ساتھ اپنی صحبت کے تذکرے کرتے اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کرتے، یار جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی سے صحبت اختیار کی، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا، لوگوں ان آنکھوں کے علاوہ اب کوئی آنکھ باقی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ پوچھو، مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، موسم حج کا ہے، انہیں طواف زیارہ کے بارے پوچھنا چاہیے تھا، وقوف عرفہ حضور نے کیسے کیا، منا کا قیام کیسا تھا، رمی جمارات کا طریقہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تابعین نے جو سوال صحابی سے پوچھا وہ یہ تھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے تو بتاؤ کہ حضور کی صورت کیسی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ ارمغان آج کی مجلس سے اپنے ساتھ لے جائیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ نگار ہے، حضور کی صورت کو اور شمائل کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، یہ خواہش اگر سینے میں موجود ہے تو پھر حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، زمانہ تم سے پیار کیا کرے گا، زمانہ تم سے محبت کیا کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کہا ایک تو حضور ابیض سفید رنگ کے تھے، چٹے رنگ کے تھے۔ ابیض کا لفظ حضور کی رنگت کے لیے استعمال کیا، ویسے حضور کے رنگ کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں، ام مابت کہتی ہے رایت رجلا ظاہر البذاء، لیکن انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ ابیض کا لفظ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے خاندانی طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، حضور کے دادا محترم نے حضور کا جو عرفی نام رکھا تھا وہ ابیض رکھا ہوا تھا، یا ابیض کہہ کے حضرت عبد المطلب پکارتے تھے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی، لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ تو حضور کی عمر غالباً 9 سال تھی، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور سین حرم میں لے آئے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے نیند ڈال دے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ گھروں میں پہنچے نہیں تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شاب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کو اذیت کاٹنا پڑی، تو اس وقت حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا،
اور اس کے اندر یہ شعر بھی لکھا ہوا، ابید یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل. آج پانی بند کر رہے ہو، آج غلہ نہیں پہنچنے دیتے، اونٹ روک لیتے ہو، یہی وہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آیا کرتے تھے. یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تو انہوں نے جو لفظ حضور کے لیے استعمال کیا وہ تھا ابیت. تو حضور علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید. دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. خود ارشاد فرمایا انا املہ ہو و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں. انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. جبکہ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھیں اور یہاں بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواب کے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اور آقا کریم نے خواب میں جواب مرحمت فرمایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. شیوخ الحدیث تشریف فرما، ان سے پوچھئے. کتب حدیث کے اندر متعدد اس مضمون کی حدیث ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو جاگتے ہوئے دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا. یہ ہمت تو شیطان میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لائے. میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا. یہ مجلس سجی ہے، میں محو کلام ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوگی، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ جائے اور میں آپ کو دیکھوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے. یا آپ مجھے خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پائیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں. لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں. اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے. بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، خواب کے اندر 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ خواب میں کھایا ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے. دولت کے خواب دیکھتے سو گئے، لاٹری نکل گئی، نکل آئے، کروڑ پتی ہو گئے. صبح ہوں گے تو کنگال کے کنگال. وہ کیا، کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا. کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن اگر خواب میں اللہ کے رسول کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. اگر حضور عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں. امام سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کہتا کہ انا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در درد، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ مردہ. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی دیتا بھی تو نہیں، اور چند ٹکڑے اگر جولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا. یہاں عارف عبد المتین نے حد کر دی. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کر دیتا ہے. اسی لیے میرے امام مشورہ دیتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کی دہلیز پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں. یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہوئے. کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں. کہتا تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے. کہتے ہیں بھوک اتنی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانے شروع کر دی. ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا فرماتے. چوتھی بات
حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس وقت حضور کا جمال جہاں آ رہا نظروں کے سامنے آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ سوال کیا حضور آپ کا فرمان ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور جناب یوسف کا حسن میٹھا تھا، وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی۔ اگر آپ کی توجہ ہو، چونکہ ہمارا جو شعر کا ذوق ہے وہ بھی بہت عجیب ہو گیا ہے، بٹن تاں کر دیتے ٹھاں کر دے، اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو میری جانب توجہ دینی ہوگی۔ قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کوئی نہ دیکھے، کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے اس نے میرے حسن کو میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے جمال مصطفیٰ پہ ہیں، اور اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو کوئی تاب نہ لا سکے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے اگر پردے اٹھ جائیں حضور تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا تھا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا دیدار کرتا تھا کہ آقا کریم کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یار یہ کون کہہ رہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ دلیر شخص بھی یہ حسن دیکھے جو چھپا ہوا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو اللہ نے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جلووں کی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تضاد کا ایک شعر ہے، ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک اور اس دور تک تضاد کا اس پائے کا شعر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے ذوق۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں مصر کی عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھ کر کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے۔ ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ ادھر کٹی بے اختیاری میں کٹی، لازم ہے، یہاں کٹاتے ہیں قصد پایا جا رہا ہے۔ ادھر کٹی ماضی ہے، کٹ گئی کام ختم ہو گیا، اور یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے کل سر کٹوایا ہے اور غازی ممتاز قادری سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال کی رعنائی عطا فرمائی ہے جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن۔ تیسری بات مقصد، مقصد کا معنی متوازن۔ حضور علیہ الصلوۃ سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، یہ توازن ہے۔ پیٹ آگے بڑا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو یہ شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔ پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ اٹھا ہوا ہو یہ بھی شخصیت کا وقار کھو دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ قد زیادہ لمبا ہو یا پست ہو تو یہ بھی شخصیت کو بے روب کرنے والی بات ہے۔
حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے. لیس بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد، قد لمبا بھی نہیں تھا اور پست قامت بھی نہیں تھے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کے ذوق کو تازگی کا سبب ہوگی کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، لیکن 10,000 کا مجمع بھی ہو اور بڑے لمبے لمبے قد والے لوگ بھی موجود کھڑے ہوں، حضور کھڑے ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آتے. اذا جامع الناس غمرهم، جب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے حضور چھا جاتے، حضور غالب نظر آتے، حضور اونچے نظر آتے، اس لیے کہ یہ رفتیں میرے محبوب کا مقصود میرے رب نے کیا. تو آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا 3 لفظوں میں. آج کی مجلس میں ان کو یاد رکھا جا سکتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظ حضور کے حلیے کے لیے حضرت ابو طفیل نے بیان کیے. ان کو یاد کر لیں، اپنے دامن میں ان کو جگہ دے لیں، اپنے دل میں اور روحوں میں اتار لیں. اور اچھا اگر مشکل ہو کسی کے لیے تو گولڑے کے تاجدار نے اور سوکھا کام کر دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بڑی ہیں. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نسل نو میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا جائے. آخری بات، اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں حضور کی سیرت سے آگاہ کیا جائے. یہ بات طے شدہ ہے، جس طرح حضور جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور جیسی سیرت بھی کسی نہیں. اللہ نے وہ سیرت اور وہ جمالے جو ہے وہ کردار حضور کو نصیب فرمایا ہے جو کسی اور کا مقصود نہیں ہے. حضور کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا، وہ کامل اور مکمل اور حسین اسوہ حضور کی صورت اور سیرت کی صورت کے اندر جو ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا. زندگی کے سارے جو ہے وہ تیور حضور سے سیکھے جا سکتے ہیں. زندگی گزارنے کے کرینے حضور علیہ السلام سے سیکھے جاتے. خان کی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک حضور ہمارے لیے مکمل ہادی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کی سیرت کا رنگ دیکھیے کس طرح جھلک رہا ہے، اور اس دواجی زندگی سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے تک حضور کی سیرت کیسے برابر روشنی دے رہی ہے. فرماتی ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے تو میں کٹورے میں پانی پی رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا. اللہ اکبر. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور پینے لگے، پھر رک گئے اور پھر میرے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کس جگہ پہ رکھ کے پانی پیا تھا. مجھے بتاؤ کہ اگر سیرت کا یہ روپ اختیار کر لیا جائے تو گھر جنت کا نقشہ پیش کریں گے یا کہ نہیں کریں گے. آج ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھروں کے اندر سے تلخیاں ختم ہوں گی اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفت اور حضور کی سیرت کے نکھرتے ہوئے پہلوؤں کو دیکھ کر کے ہی مائیکل ہارٹ نے حضور کا نام اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات پر جب اس نے تذکرہ لکھا تو حضور کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور اس نے لکھا کہ یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا. اگر عقیدت کی بنیاد پہ لکھتا تو سب سے پہلا نام حضرت عیسیٰ کا ہوتا. میں نے یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا، میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے. سچی بات یہ ہے کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص ہی موجود نہیں. کائنات کے اندر نہ ایسی صورت کسی کو دی گئی ہے، نہ ایسی سیرت کسی کو دی گئی. ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو وہ کہنے لگا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیسے؟ کہا مجلس رسول لگی تھی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے مجھے بیٹا مل جائے. آقا کریم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو اسی مجلس کے ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضور میں اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں، میں ابھی ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ موجود ہے تو پھر اس نے دوڑ لگا دی. ہاتھ ابھی اٹھے ہی نہیں تھے کہ قبولیت ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. پھر کئی دنوں سے اس کی ماں تڑپ رہی ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بیٹے کے لیے اداس ہے، بے چین ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جاؤں، بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بھی تسکین دوں اور تڑپتی ہوئی
मां की ममता के दिल को भी करार आए। फरमाया जरूर जाओ, मैं तुझे रोकता नहीं, ना इसलिए बुलाया है, तुम्हें बुलाने का एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद कीजिए। फरमाया जब बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देखो तो बेटे को बेटा बेटा कह के आवाजें ना देने लग जाना, उसका जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसके जज्बात मजरू होगे, कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी। आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन बच्चों के सामने, जिन बच्चों को तुम नहीं जानते हो, अपने बेटे को बेटा कह के भी नहीं पुकारना। ये शरीयत इस्लामिया का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो। मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके हों। अगर मजदूर के बच्चे जिद कर बैठे और उनका बूढ़ा बाप और मजदूर और गरीब बाप उनकी जिद को पूरा न कर सका, उन बिलखते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा। वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी हमने इन लोगों के दर्द को भी समझा, हमने कभी सीरत के इन पहलुओं पर भी गौर किया। आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और हमारे देहातों में रिवाज है कि खातून को कहते हैं कि जाओ पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में जाके ढंडोरा दे दो कि बेटी का जहेज देख जाओ। यार दिया तो अपनी बेटी को है और तोहफा दे रहे हैं, लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी, कमाल कर दी, बढ़ा दिया, अपनी बेटी का घर भर दिया। यार तुमने तो दाद वसूल कर ली। चौपालों में, बैठकों में तस्करा भी चला, तंदूरों पे औरतें बातें भी करने लगी, तुम्हारे नाम के झंडे भी गड़ गए, लेकिन तुमने ना सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आईं, तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस बूढ़े मजदूर की बेटियां भी आईं जो सुबह उठ करके मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो कहता मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे साथ ले जाओ, लेकिन उसको कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब धूप खूब चमक पड़ती है और उसे मायूसी होती है कि अब कोई लेने नहीं आएगा, तो वो डब्बा लटका करके रोटी वाला घर जब वापस पलटता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं। आज वो अपनी बीवी को घर से निकलते कह के आया था कि जो रकम मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, उसका घी लेकर के आऊंगा। आज वो खाली डब्बा रोटी का वापस जब पलटा के ले जा रहा होता है, उसके लिए घर की दहलीज नहीं होती, पुलसरात होती है, और अंदर लोगों के कपड़े सी सी के और लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज के अपने जहेज की चीजें बनाने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं आज भी खाली आता हुआ देखती हैं, तो जो कचोके उनके दिल पे लगते हैं उसका मदावा किसके पास है। तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी गई। तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के उन दर्दमंदों का भी हमने हाल पूछा होता और उन दुखियों के रिश्ते हुए जख्मों पर भी हमने मरहम रखी होती और हुजूर की सीरत के पैगाम को हमने समझा होता, और हम अपनी मुआशरत और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर इन चीजों को, अपने मोहल्ले और अपनी गली के अंदर इन चीजों को देखा होता। साहेब, रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं, ये मुश्किल काम है। इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलक्तहा मल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा। अल्लाहु अकबर। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा। ये मुश्किल घाटी है। किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मियुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलखता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा बेटे आज ईद का दिन है, तुम रो रहे हो? कहा मेरा बाप फला गजवे में शहीद हो गया, मेरी मां का साया भी सर पे नहीं, भरी दुनिया में यहां मेरा कोई नहीं है। दीवार के साथ लग के बिलख रहा है।
عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں، پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے، یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کے کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے من میں اتر جائے۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، قبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا۔ خیر لوگ گزرتے گئے، میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی، انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے۔ شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا انہیں۔ پھر میں منتظر رہا، حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا۔ حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے۔ کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی، لیکن 70 لوگ تھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے، میں ان کو بلا لایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں ایک شخص کو پیالہ دیا، دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے، لیکن جب اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے 70 آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا کہ تم بھی پیو۔ کہتے میں نے پیا اور رج کے پیا۔ حضور نے کہا اور پیو۔ میں نے پھر پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا پھر پیو، فرمایا پھر پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوش جاں کیا۔ اللہ اکبر، ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا۔ یہاں
سیرت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو طرف حضور کے معجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ 72 کو کافی ہو گیا, اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے, 2 جہاں کا سردار ہے, 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال سیرت کی روشنی کائنات کے اندر بانٹ دیں, اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغاں کرے. اقبال کہتا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے کہ ان کو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی, حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا جائے گا, اور حضور کی سیرت کی خوشبو